ہم نے کسی جماعت اسلامی کی ممبر کو اصلی اور جعلی کا خطاب نہیں دیا. ہم نے کبھی جماعت اسلامی کو نہیں کہا کہ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد نے جب جماعت اسلامی بنائی تو کچھ ہی دنوں بعد ڈاکٹر اسرار احمد کیوں الگ ہو گئے. ہم نے کسی جماعت اسلامی کی رکن سے نہیں پوچھا کہ آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو مانتے ہیں یا مودودی صاحب کو مانتے ہیں. ہمارا جماعت اسلامی کے انٹرنل تنظیمی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو کسی بھی سیاسی پارٹی کا پی ٹی آئی کے انٹرنل تنظیمی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. سنیں, حوصلہ رکھیں, سنیں. جب یہ میئر صاحب سے ملتے ہیں نا, مجھے پتا میئر صاحب سے ان کی کیا کیا باتیں ہوتی ہے. یہ جب کمیٹیوں میں جا کے بیٹھتے تو مجھے نہیں پتا کیا کیا باتیں ہوتی ہے, لیکن جمہوریت کے اندر ہونا چاہیے. آپ سننے آتے ہیں, ہم بھی سننے آتے ہیں ان کو, تو جن کو سننے آتے ہیں پھر ان کو قبضہ میئر نہیں بولتے. بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, اب ان کو تسلیم کرو اور آگے بڑھے. کراچی کی فائدے کی بات کرے, کراچی کی مسائل پر بات کرے. خدا کی قسم ابھی بھی میرے دو پی ٹی آئی کے دوستوں نے وہاں سے کھڑے ہو کے سلوٹ مارا, آپ کے پیچھے کھڑے تھے, میئر صاحب کو سلوٹ مارا. تو منافقت کی سیاست تو نہیں ہوتی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بجٹ پہ ڈیفینیٹلی بات ہوگی, 100% بات ہوگی, اور جب تک بجٹ کے اوپر یہ تمام چیئرمین پوری کراچی سے منتخب اور کونسل کے ممبران متفق نہیں ہوں گے, بجٹ منظور ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ تو میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے. سیکنڈلی میں جماعت اسلامی کے ایڈوکیٹ صاحب, سیف الدین صاحب, اپوزیشن لیڈر صاحب, میں انتہائی تحمل سے, بردباری سے آپ کو حقائق کے اوپر لے کے آتا ہوں. آپ سے غلط بات ہو گئی اور آپ کو فراخ دلی کے ساتھ اسی وقت اس کو واپس لینا چاہیے تھا, لیکن آپ نے کہا کہ اپنی باری پر بات کرے ورنہ اس جواب کی نوبت ہی نہیں آتی. آپ اسی وقت اس کے اوپر کہہ دیتے کہ منہ سے نکل گیا, مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. ہم نے کبھی جماعت اسلامی کو نہیں کہا کہ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد نے جب جماعت اسلامی بنائی تو کچھ ہی دنوں بعد ڈاکٹر اسرار احمد کیوں الگ ہو گئے. ہم نے کسی جماعت اسلامی کی رکن سے نہیں پوچھا کہ آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو مانتے ہیں یا مودودی صاحب کو مانتے ہیں. ہم نے کسی جماعت اسلامی کی ممبر کو اصلی اور جعلی کا خطاب نہیں دیا. ہم نے آج کل جو آپ اپنے مشتاق احمد خان کے ساتھ کر رہے ہیں, ہم نے کبھی اس پہ آپ سے نہیں پوچھا آپ کی پارٹی ہے کسی کی رکنیت ختم کرے یا کسی کی رکنیت رکھے. ہمارا جماعت اسلامی کے انٹرنل تنظیمی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو کسی بھی سیاسی پارٹی کا پی ٹی آئی کے انٹرنل تنظیمی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. جماعت اسلامی کے حوالے سے بے تحاشا تنقید ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر نہیں, پاکستان کے اندر جماعت اسلامی تنظیمی طور پر ایک بہترین پارٹی ہے. ان کے کارکنان منظم ہوتے ہیں اور اپنے قائدین کی بات کو منوان عمل کرتے ہیں. تو آپ ان کے قائد ہیں, آپ اس ایوان کے اندر ان کے قائد ہیں. اگر آپ کی طرف سے آؤٹ پٹ آپ کے نیچے آپ کے چیئرمین تک جائے گا تو یہ مناسب نہیں ہوگا. فیوچر کے اندر یہ ایوان متاثر ہوگا. جیسے ہمارے ساتھی جواب دینے کا حق رکھتے ہیں, اسی طرح آپ کے ساتھی بھی آپ کو فالو کرنے کا حق رکھتے ہیں, تو ایوان متاثر ہوگا. باقی اگر اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یار کیا بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. آپ نے بات کی کہ اصلی والے اور ہمیں مطلب آپ کو ڈیولپمنٹ اسکیم نہیں ملی, تو میں سمجھتا ہوں اگر کیا بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اور آپ کو اس کو قبضہ میئر بولتے ہو, تو آپ کا ضمیر گوارا کرے گا کہ قبضہ میئر سے آپ ترقیاتی اسکیمیں لے. ضمیر گوارا نہیں کرتا نا, تو نہ مانگے بل. اب اس کے بعد دیکھو, سنیں, حوصلہ رکھے, سنیں. اس کے بعد میئر تو مانے نا, مانے, ضمیر سب کے ہوتے ہیں. بولو, آپ کا ضمیر اچھا ہے, ہمارا اچھا نہیں ہے نا, تو مانگو مت مانگو. اچھا چلے, میں جماعت اسلامی اور باقی اپنے دوستوں سے جب یہ میئر صاحب سے ملتے ہیں نا, مجھے پتا میئر صاحب سے ان کی کیا کیا باتیں ہوتی ہے. یہ جب کمیٹیوں میں جا کے بیٹھتے تو مجھے نہیں پتا کیا کیا باتیں ہوتی ہے, لیکن جمہوریت کے اندر ہونا چاہیے. جو ہوا, فارم 47 کے تمام لوگ قومی اسمبلی میں بیٹھے, یہ سینٹ کے لوگ کیسے منتخب ہوتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اس اجلاس کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سب کو تسلیم کرتے ہیں. جو اگر نہیں کرتے تو خیر وہ آپ کی اپنی سوچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پھر جیسے پی ٹی آئی کے اراکین سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان فارم 47 کو والوں کو نہیں مانتے تو 4 گھنٹے ان کو سنتے کیوں ہے, ہمیں پھر ان کو سننا نہیں چاہیے. آپ انیشیٹو لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ سننے آتے ہیں, ہم بھی سننے آتے ہیں ان کو. تو جن کو سننے آتے ہیں پھر ان کو قبضہ میئر نہیں بولتے. بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, اب ان کو تسلیم کرو اور آگے بڑھے. کراچی کی فائدے کی بات کرے, کراچی کی مسائل پر بات کرے.
کراچی کی مسائل پر یہ میرے پی ٹی آئی کے جو دوست میرے ساتھ مختلف اجلاس میں بیٹھتے ہیں، خدا کی قسم ابھی بھی میرے 2 پی ٹی آئی کے دوستوں نے وہاں سے کھڑے ہو کے سلوٹ مارا، آپ کے پیچھے کھڑے تھے، میر صاحب کو سلوٹ مارا. تو منافقت کی سیاست تو نہیں ہوتی، ہمیں ماننا پڑے گا نا، ہمیں ماننا پڑے گا. باقی بجٹ کے اوپر دیکھو، جس کو قبضہ میر بھی بولو پھر میں سلوٹے بھی ماروں، تو مجھے تو یہاں بیٹھ کے شرم آتی ہے وہ سلوٹ دیکھے ہوئے. باقی اگر میں بجٹ کے اوپر بات کرتا ہوں، میں بجٹ کے اوپر تب بات کریں گے. سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب نے جیسے بتایا، ہم نے بجٹ بنایا، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، نون لیگ، ٹی ایل پی، ہم سب نے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے بجٹ کمیٹی میں ہم تمام تھے. اس بجٹ کو ہم نے بنایا تھا، جس بجٹ کو پرسوں کی آخری میٹنگ تک ہم نے بنایا تھا. سب سے برا طریقہ یہ تھا کہ یہ جو آپ کے بک بنے تھے، بھائی بیٹھے ہوئے بجٹ کمیٹی کی میٹنگ کی آخری میٹنگ میں ہم نے بیٹھا، زیب بھائی بیٹھے ہوئے، ہم نے کہا کہ ہمیں جو آپ نے بک چھپوائی وہ تو دکھائے. تو کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے، ہمیشہ کی طرح یہ ڈرامہ تھا. کرم اللہ بھائی معذرت، ہمیں آج کتابیں ملی آپ کی، ہم اس کو پڑھیں گے ڈیفینیٹلی. جو کمیٹی کے اندر میٹنگز ہوئی تھی جماعت اسلامی کے دوست نعمان بھائی، ہم سب نے جو طے کیا تھا، اگر وہ چیزیں اس کے اندر ہے تو میرے خیال میں وہ شاید تمام پارٹیوں کے سٹیک ہولڈر اس کے اندر موجود تھے، بہترین رائے سے ہم نے نوازا تھا. اگر وہ چیزیں اس کے اندر انڈکٹ کی گئی ہے تو یقیناً یہ بہتر ہوگا کراچی کے لیے. لیکن آپ اس اجلاس کو بہترین انداز میں جتنے دن چلتا ہے تمام اراکین کے موقف کو سننے کا موقع دے. پچھلی دفعہ کی طرح کہ منظور ہے کے اوپر ختم نہ کرے. سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، تمام اراکین کو سننا چاہیے، تمام اراکین کی رائے آنی چاہیے، اور بجٹ کے اوپر تب بات ہوگی جب ان بکوں کو ہم پڑھیں گے. آخری بات، مونسون کے حوالے سے بجٹ میں بھی ہم رکھتے ہیں، اور مونسون کراچی کے اندر آج رات کو آیا، کل آیا، پرسوں آیا، علم الغیب نہیں ہے، لیکن موسم بتا رہے روزانہ بوندہ باندی کی. تو آپ ابھی تک کے ایم سی نے، جو کے ایم سی کا ہم اکثر لوگوں کو، عوام ہمارے پاس آتی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا کام گیس بجلی نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں ان کے لیے وفاقی ادارے ہیں، لیکن میونسپل سروسز ہمارا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے اندر کون سے نالی کے اوپر ابھی کے ایم سی کی مشینری کام کر رہی ہے؟ کوئی کر رہی ہے؟ صرف لپازی یہاں پر ہم سنتے رہتے مونسون کے لیے سب سے بڑی آپ کے پاس بجٹ ہونے چاہیے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر محمود آباد نالا، اورنگی نالا، ان کے اوپر کام کیا گیا ہے. اب اس دور میں کے ایم سی ان کی اورنگی نالی، محمود آباد نالے کو بنانے کے بعد صفائی کا کام تک نہیں ہو رہا. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ فوری طور پر امیجیٹ بیسس پر یہ کم سے کم کراچی کی 2 بڑوں کی صفائی کا کام تو شروع کی جائے، ورنہ خدا نخواستہ کراچی ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے.